حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا رزق میں ایسی برکت کہ کبھی ختم ہونے کا نام نہ لے۔ قرآن کی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ ان کے سوتیلے بھائیوں کے غلط سلوک کی وجہ سے وہ وقت آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام ظاہر اپنے 2 عزیز بیٹوں سے محروم ہو گئے۔ اس حادثے کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے یہ دعائیہ کلمات نکلے جن کا ترجمہ ہے، یعنی میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ پیغمبر کی زبان سے نکلے یہ الفاظ ایک اہم حقیقت کو بتاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مومن جب کسی غم سے دوچار ہوتا ہے تو وہ عام انسان کی طرح آہ و فریاد میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایمانی شعور اس کے غم کو دعا میں ڈال دیتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے التجا کرنے لگتا ہے کہ وہ اس کے کھونے کو یافت میں بدل دے، وہ اس کی محرومی کی حسن تلافی فرمائے۔ کسی انسان کے ساتھ جب غم اور محرومی کا تجربہ پیش آتا ہے تو اس کے لیے رد عمل کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے انسانوں کی طرف دیکھنا اور دوسرا ہے خدا کی طرف دیکھنا۔ جو لوگ حادثے کے وقت انسان کی طرف دیکھیں وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ انسان کے خلاف فریاد و فغان میں مبتلا ہو جائیں، مگر جس انسان کا حال یہ ہو کہ وہ اس قسم کے تجربے کے بعد خدا کو یاد کرنے لگے، وہ چھیننے والے کے بجائے دینے والے کو اپنا مرکز توجہ بنا لے گا۔ اس کا ذہن مایوسی کے بجائے امید کا آشیانہ بن جائے گا۔ دعا ایک طاقت ہے۔ نازک وقتوں میں دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا اس اعتماد کا سرچشمہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی کھونا آخری نہیں، بلکہ ہر کھونے میں اثر نو پانے کا راز چھپا ہوا ہے۔ ہر آدمی کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب کہ وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ ایسے لمحات میں خدا سے دعا کرنا آدمی کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ دعا گویا کسی آدمی کے لیے کرائسس مینجمنٹ کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا کے لغوی معنی ہیں پکارنا اور بلانا۔ شریعت کی اصلاح میں اللہ تعالیٰ کے حضور التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر اپنے کلام پاک قرآن میں کئی مرتبہ فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔